تو دیکھیں آپ ایک جگہ IMF پہ پھنسے ہوئے ہیں, دوسری جگہ آپ چائنا سے پھنسے ہیں. وہ تو تب سالوں میں بہت کام ہو جاتا ہے جب آپ میریکولسلی پہلے سال میں کچھ ایسا چمتکار دکھاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار. تو وہ جو تھوڑا سا روک کے بھی بیٹھے ہوئے تھے نا, جب مسلمانوں کو عروج ملا ہے نا, اور جب وہ آئے ہیں تو لوگ اندر نہ کہیں ڈر کے سہم کے بیٹھے ہوں گے نا, لیکن جب مسلمانوں نے پرفارم کیا نا آگے سے, تو وہ بینچ کی نیگیٹیوٹی بھی دور ہو گئی کہ نہیں یار یہ ٹھیک ہے. جب پہلے ہی آپ نے برانڈ کر دیا کہ جب ہم آئیں گے, اور یہ دوسری جو آرگنائزیشنیں ہیں جو عجیب دہشت گردیوں کے نام پر اسلام کو پروموٹ کریں گے, ہم گردنیں کاٹیں گے, زندہ جلا دیا پائلٹ کو انہوں نے ایک جگہ کے اوپر, آپ اس طرح کا تو وہ اگلے بھی کھیلیں گے پھر آپ کے ساتھ, موویاں بھی بنیں گی آپ کے خلاف, اور آپ کے برانڈ کے اوپر اسلاموفوبیا بھی چل رہا ہوگا. آپ نے تو سافٹ امیج دکھانا ہوتا ہے نا. ایک یہ بڑا مسئلہ آ چکا ہے کہ ایبسولوٹ ریپوٹیشن از ناٹ. تیسری بات یہ کہ چلو پرفارمنس ہوگی, پرفارمنس بھی تو 7-8-10 قسم کی ہوتی ہے ملک میں. ایک اداروں کے اندر پرفارمنس چل رہی ہوگی جس کو عوام کو پتا بھی نہیں ہوگا, صرف اداروں کے لوگ جانتے ہو. تو ہو سکتا ہے اداروں کو فائدہ ہوا ہو جو ان لوگوں نے کیا, لیکن عوام کا فائدہ جو ہے تو وہ عوام کے منہ سے نکلے نا. عوام تو چیخ رہی ہے اس ٹائم. میجر مسئلہ تو ہو سکتا ہے اداروں میں کام کیا ہو, سسٹمز میں کام کیا ہو. جیسے کے پی میں گیا تھا, کے پی کے لوگوں نے بہت اچھے رپورٹس دی خان صاحب کی پرفارمنسز کے لحاظ سے. یعنی جب عوام کہہ رہی ہے نا کہ نہیں یار کام کیا تو وہ ہے, لیکن جب عوام کے اندر یہ نیریٹو کم جائے گا نا بھی کچھ نہیں فائدہ ہو رہا, کاروبار نہیں, یہ اس طرح کی جائے گا, تو وہ پھر آپ کی مزید ڈائیورس مشکل فیصلے جو آپ کر رہے ہیں نا انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی, وہ نہیں سمجھنے کے قابل رہے گی, کیونکہ اس کا تو روٹی کپڑا مکان کا بیسک ایشو ہے. بھٹو صاحب نے یہاں پر یہی چیز اٹھائی تھی نا, انہوں نے بیسک ایشو کو ایڈریس کیا, اس لیے آپ عوام کی شہرک بن گئے تھے اس ٹائم, کیونکہ آپ نے عوام کے بیسک ایشوز ایڈریس کیے. ٹیکنیکل ایشوز میں نہیں آپ نے, عوام نے پھر آپ کے ٹیکنیکل ایشوز میں عقیدت میں مان لیا. آپ نے عوام کا بیسک کے اوپر جب نعرہ اٹھایا نا روٹی کپڑا مکان, تو عوام نے جو چیزیں وہ نہیں بھی سمجھ سکتی تھی نا اس کو بھی قبول کر, اور مارجن آف ایرر بھی دیا ہوگا ڈیفینیٹلی. ہاں, اور اسی طرح لیکن جب یہاں پر عوام کی بیسک نیسیسٹی میں ایشوز آ رہے ہیں نا, جیسے فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سال کے اندر خان صاحب کی بڑی جو مسئلہ تھا وہ یہ آ گیا کہ آپ نے جو انکروچمنٹ کا مسئلہ کراچی میں, مطلب آپ آئے ہیں, آپ کے آگے 50,000 مسائل تھے, اپوزیشن کے مسائل علیحدہ تھے, سسٹم کی انٹیگریشن کے مسائل, آپ نے آتے ساتھ ہی انکروچمنٹ کا ایشو چھیڑ دیا. اس نے ایک بہت بڑی پارٹی کو انسیکیور کر دیا کہ بھائی صداقت اور امانت کی جو تلوار ہے نا وہ کسی کے بھی گھر میں, ہم کب کہہ رہے ہیں ہم سارے ٹھیک ہیں. ملک میں بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بھائی جان ہم 100% وائٹ ہیں. مسائل ہوں گے نا, تو آپ نے آہستہ آہستہ کہنا نا لوگوں کو, ایمنسٹی تو دینی ہے نا آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ساتھ ہی کیا بولا تھا فتح مکہ کے, جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں جائے گا اس کو امانا ہے. آپ نے خیال رکھا ہو, اگرچہ ایک زمانے میں ان کے ساتھ جو ہے جب وہ مسلمان ہونے سے پہلے مسائل ہوں گے, لیکن آپ نے آنر کیا ایک سردار کو ایک سردار کی طرح. سمجھ رہے ہیں آپ نے خیال رکھا ان چیزوں کا. آپ نے تاجر کمیونٹی بزنس کمیونٹی جو ہے پاکستان کی, وہ خبروں میں چلتی ہے. آپ کا کراچی اسٹاک ایکسچینج خبروں میں چلتا ہے. آپ کے معیشت کے جو وزیر ہیں وہ آ کے روز ایک ایسی, مجھے یاد ہے پہلے سالوں میں عجیب خبریں آ رہی تھی, آپ نے انسیکیور کیا, لوگوں نے بینکوں سے پیسہ نکال کے گھروں میں رکھ لیا. ایسے ہی سسٹم سے ڈر گئے نا وہ, کہ بھائی کیونکہ ایمبیگوٹی آ رہی تھی. انویسٹر تو بہت ڈرپوک ہوتا ہے, انسرٹن سچویشن, انویسٹر تو ہر ملک کا ڈرپوک ہوتا ہے, اسے نکال لیے پیسے. تو آپ نے جو انکروچمنٹ کے معاملے کیے اور جس طرح کے کیے اس پر کراچی میں امپریس, تو میرے خیال سے پرائرٹائزیشن جو پریفرنسز تھی نا کہ پہلا کون سے کام کو چھیڑنا ہے اور پیسے کون سے, اس میں بہت کنفیوژن تھی پارٹی کے. اینڈ آئی تھنک دیٹ شوز رائٹ ناؤ کہ پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا اور کس طرح کرنا اور کیا پرائرٹائزیشن سے کرنی ہے, جس کی وجہ سے جو مین جیت تھی نا وہ عوام کی جیت تھی, وہ عوام میں ہار رہے ہیں آپ. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ میرے نظریے میں غلط ہو, لیکن وہ مسائل اس لحاظ سے آ رہے ہیں. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ یو ٹرننگ بھی پھر جو ہے آپ نے یو ٹرن کے اوپر بھی بڑی بات کی تھی. ٹھیک ہے, اسٹریٹجیکل ایشو ہوتا ہے یو ٹرن کے اندر, اور وہ بھی آپ نے بھی کیا ہوگا, وہ قیادت اور ان کے اندر ہوگا. آپ نے انٹرنیشنل نیریٹو کے اندر بہت اچھی آپ کی جیت ہے, UN میں آپ کی بہت جیت ہے, یہ افغانستان کے مسئلے میں بہت بڑی جیت ہے جو آپ کے حق میں لکھی جائے گی.
But right now the problems are going on is कि CPEC is one of the clarity जो है ना, अच्छा देखें आप एक जगह IMF पे फंसे हुए हैं, दूसरी जगह आप चाइना से फंसे हैं। IMF के पास जाते हैं तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाया जा सकता, फिर वो सूदी निजाम पर अगर आप बात करेंगे तो भाईजान फिर तो एब्सोल्यूट वाला तो फौरन करने वाला वो भी किया, वो एक अलग सोच है, उसको हम बाद में एड्रेस करेंगे। अभी हम इसी प्रेजेंट को, अभी आप ये मत समझे कि मैं कहता मौलवी से एड्रेस कर रहा हूँ, मैं एक एज एनालिस्ट उसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो अगर आप जो है वो यहाँ पर अल्लाह आपका भला करे IMF पे जाते हैं तो शर्तें लगाता है डॉलर की कीमतों के ऊपर और मसाइल के ऊपर। चाइना के पास जाते हैं तो ऑलरेडी इतना कुछ बिक चुका हुआ है, मुल्क के एहसास से अच्छे खासे बिके हुए हैं, या आगे पीछे हुए हैं, या जो भी मामला हुए हैं, तो इधर भी मसला है, इसको भी टोटल एंड नहीं दे सकते। तीसरी एक बड़ी चीज बचती थी पाकिस्तान के अंदर, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है जो ब्लैक में, वो आप एक कॉन्फिडेंस से निकाल सकते थे और लोग दे देते पैसा। ओवरसीज से तो आ ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीत जाते अगर आप, तो लोग पैसा लगा देते, और वो इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते जो ब्लैक में, वो भी डर गए। इतनी ज्यादा सच्चाई और इतनी ज्यादा अदालत और इतनी ज्यादा इंसाफ और इतनी ज्यादा की बातों से लोग डर गए, घबरा गए, ऐसा ना हो सारा ही चला जाए। उनकी जिंदगी भर की मेहनतें हैं, लोग इतनी सच्चाई के लिए तैयार नहीं थे, लोग इतनी सच्चाई के लिए तैयार नहीं थे, और लोगों के अंदर ये भी था कि आप सच्चे हैं, जरूरी थोड़ी सिस्टम की पूरी ब्यूरोक्रेसी इतनी सच्ची होगी। तो वो ट्रस्ट फैक्टर के भाई वाकई, और आपने कॉम्पिटेंट लोगों को लाने की कोशिश भी की है, बट ही हैज, इट इज लेस टाइम फॉर हिज बिगर गोल्स। May Allah give him plenty of strength to change the future of Pakistan. But right now, it's not a win-win situation. It's hard for him. He is honest and he is intentional. कोविड का मामला सच्चाई होगी खान साहब के, मगर ये है कि टीम जो है, टीम की डेडिकेशन भी होगी, बट फंसे में है महंगाई की जो तलवार का। कौम का नैरेटिव बहुत छोटा है, कौम के नैरेटिव की विनिंग बहुत जरूरी है खान साहब को नेक्स्ट इलेक्शन तक के लिए, एंड दैट इज कि आप रोटी कपड़ा मकान महंगाई, अब आप इसको बार बार कहोगे ना पिछली हुकूमतों में ये तो पिछले, पीपल आर सेइंग भाई प्रॉब्लम्स, हमारे मसले का हल ये नहीं है कि आप तकरीर अच्छी करते हैं, मैं अपनी भी बात करता हूँ, मसले का हल आपको एड्रेस करना है। You have to bring revenue, you have to bring easiness for the system, people। और अगर इसके अंदर फिर अमीर अमीर हो गया और गरीब मजीद गरीब हो गया, तो ये प्लस में नहीं जाएगी कहानी, ये प्लस में नहीं जाएगी। बहरहाल जो आपका इंसाफ का पहलू था कि मैं इंसाफ को सर्व करूंगा और उस तरीके से निज़ाम को बनाऊंगा जिस तरह से वो होना चाहिए, well, he is winning over there up till now, what I think so।